چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ تشریف لائے. آج کی نشست کا مقصد محرم الحرام سے ریلیٹڈ ڈسٹرکٹ پولیس اسکردو نے جو ارینجمنٹس کی ہیں ان کے متعلق آپ کو تھوڑا سا بریف کرنا تھا. اس لیے آپ لوگوں کو تمام دوستوں کو یہ تکلیف دی. تو میں سٹارٹ اپنا کر لوں گا مجالس سے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مجالس جو ہے نا پورے اسکردو ڈسٹرکٹ کے اندر مجالس سٹارٹ ہو گئی ہیں اور تمام ڈسٹرکٹ میں 543 یعنی 543 مجالس ہوں گی اور ان میں سے 327 ڈے مجالس ہے اور 216 نائٹ مجالس ہیں. ان میں سے ہم نے یہ جو 543 ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے اے بی سی میں ان کی سینسٹیوٹی کے لحاظ سے. تو ایک کیٹیگری میں ہمارے پاس 7 مجالس ہیں, 61 مجالس ہمارے بی کیٹیگری کے ہیں اور 399 جو مجالس ہیں وہ سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اور ان کی سیکیورٹی کے لیے 543 بندوں کو ہم لوگوں نے 543 مجالس کے لیے 568 بندوں کو ہم لوگوں نے پولیس کو ڈپلائی کیا ہوا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلتستان جو ہے ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ محرم میں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, مجالس اور پروسیشنز وغیرہ. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پولیس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی, علماء کو, عمائدین کو, والنٹیئرز کو, سب کو آن بورڈ لے کے چلیں تاکہ ہم سب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ جی عزاداران یا جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں, تمام مجالس پڑھنے والے لوگ ہیں, پروسیشن میں شامل ہونے والے لوگ ہیں, ان تمام کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے. تو ایک ہی مقصد کے تحت چلنے کے اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ پھر سب کے ساتھ میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں. تو اس دفعہ ہم لوگوں نے والنٹیئرز جو ہیں وہ اپنے ساتھ کافی سارے ملائے. والنٹیئرز ہمیشہ جو ہے نا بہت سارے ہزاروں والنٹیئرز آپ کو پتہ ہے یہاں کا اسکردو میں محرم کے دوران اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, لیکن ان کو تھوڑا سا سٹرکچر میں ڈالنا اور ان کے ساتھ تھوڑا سا لائزون رکھنا وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس وقت ہم لوگوں نے 404 جو ہے وہ پولیس رضاکار جو ہیں وہ ہم لوگوں نے نومینیٹ کیے ہیں اور ان کو ہم نے باقاعدہ طور پہ کمپیوٹرائزڈ کارڈز ایشو کیے ہیں آج, وہ جو کہ ڈسپلے کریں گے اور ہمارے ساتھ وہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کام کریں گے. ان کو تھوڑی سی ہم نے تربیت بھی دینی شروع کر دی ہے. آج یہاں پہ جو ہے نا سٹی کا جو سب ڈویژن ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے ان کی تربیت بھی کی ہے اور اس طرح کل ہم روندو اور اس میں پلان کر رہے ہیں یہ گمبا ایریے میں ہمارا جو نیا سب ڈویژن بنا ہے تو ان کی ہم تربیت بھی کریں, کس طرح تلاشی لینی ہے, مشکوک لوگوں پہ کس طرح نظر رکھنا ہے تاکہ ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن بہتر ہو سکے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ الہباد سکاؤٹس ہیں جو کہ بہت بہترین خدمات سر انجام دیتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری ابھی میٹنگ ہونی ہے. وہ بھی ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اپنی پوری کوآرڈینیشن رکھیں گے کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہے. اس کے علاوہ پولیس کے علاوہ جی بی اسکاؤٹس کے لیے بھی جو نا پلیٹونز کے لیے 4 پلیٹونز کے لیے ریکوزیشن گئی ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ ابھی چند ایک آدھ دن میں شاید وہ ہمیں فائنل ہو جائے گا تو وہ بھی ہمارے ساتھ پھر محرم کی ڈیوٹی میں شامل ہو جائیں گے. ہر سال کی طرح آپ کو پتہ ہے جس طرح جی بی اسکاؤٹس ہمارے ساتھ ڈیوٹی کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد 5 اور 6 کی درمیانی رات سے پروسیشنز کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا. تو جو پروسیشنز ہیں ہمارے پاس تقریباً 168 پروسیشنز ہیں اکراس ڈسٹرکٹ, اور ان میں سے جو ہے وہ 10ویں محرم کو یعنی یوم عاشور کو جو ہے نا وہ 72 پروسیشنز ہے پورے جو ہے نا ڈسٹرکٹ کے اندر. اس دن سب سے زیادہ تعداد ہے, باقی 6 7 8 9 کو بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ نائٹ اور ڈے کے پروسیشنز ہوں گے. اس کے علاوہ میں یہاں پی ایل سیز جو ہمارے پولیس لائزون کمیٹیز ہیں جو تھانہ لیول پہ ہم لوگوں نے بنائی ہیں پبلک کے ساتھ اپنا لائزون بہتر کرنے کے لیے اور پبلک کے ساتھ مل کے پبلک کی خدمت کرنے کے لیے, تو ان کی میٹنگز ہم لوگوں نے سٹارٹ کی, ان کو آن بورڈ لے لیا ہے. ان تمام لوگوں کے ساتھ ہم نے تھانہ لیول پہ میٹنگز کی ہیں. میں خود تھانوں میں جا کے میٹنگز کر چکا ہوں. ایس ایچ اوز اور ایس ڈی پی اوز اپنے لیول پہ میٹنگ کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہمارے پاس ایک بہت اچھی ہماری طاقت ہے, ہماری پولیس لائزون کمیٹیز جو ہمارے ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں, وہ ہماری رہنمائی بھی کرتی ہیں. معاشرے میں کوئی ایسی چیز ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں اس چیز کو برملا کہوں گا کہ گلگت بلتستان کا ایک سب سے پرامن خطہ ہے بلتستان. یہاں پہ بہت بھائی چارگی ہے, امن ہے. تو ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انٹری ایگزٹ پوائنٹس جو ہیں وہ اچھی طرح سے مین کر لیں, ان پہ ہم دھیان دیں, ویجیلنس رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوٹلز میں جو نان لوکل لوگ آتے ہیں
ان پہ نظر رکھیں کہ ان میں سے خدا نخواستہ کوئی ایسی تخریبی کارروائی کے لیے کوئی بندہ برے مقاصد سے کوئی چیک پوسٹ سے انٹر ہو یا کہیں کسی ہوٹل میں رکا ہو. تو اس سلسلے میں ہم نے کافی محنت کی ہے. انٹری ایگزٹ پوائنٹس بھی جو ہے نا ان کو نہ صرف سخت کیا ہے بلکہ اس وقت شنگس میں بھی، بلکہ آج تیسرا دن ہے، 3 دن پہلے ہم نے شنگس میں بھی ایک محرم کے لیے اسپیشلی جو ہے نا وہاں پہ ایک چیک پوسٹ لگایا ہے، تاکہ یہ ہے کہ جہاں سے ہماری حدود کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے ہم چیکنگ شروع کر سکیں. اس تک سے پیچھے بھی ہمارا کافی سارا علاقہ رہ جاتا تھا. اس کے علاوہ نان لوکلز کا ڈیٹا ہم نے مرتب کرنا شروع کیا تھا محرم سے پہلے ہی، 2 ہفتے پہلے ہی. یہ کافی ایکسٹینسو ہم نے ایکسرسائز کی ہے. ان میں کون سے بندے ہیں، مزدور کون ہیں، کس ٹھیکیدار کے ساتھ ہیں، کس کے پاس شناختی کارڈ ہے، کس کے پاس نہیں ہے، ان کا کیا کریکٹر ہے. ان کا پورا تقریباً 550 لوگوں کا ایک پورا کتابچہ ہمارا بنا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس ہے اس وقت. ان پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان پہ نظر ہماری ہمیشہ رہے گی. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل ہماری گیجٹریز ہیں، اسپیشل برانچ کے تھرو ہم روٹس کی اور جائے مجالس کی جو ہے نا سرچ سویپنگ وغیرہ، اس کا انتظام بھی اس طرح کیا ہے جس طرح ہر سال ہوتا ہے. انگیجمنٹس جو ہیں اس دفعہ ہماری میٹنگ ہو گئی تھی آئی جی صاحب سے، گلگت بلتستان کے تمام پولیس افسران اور سینئر جتنے پولیس کمانڈ ہے ان کے ساتھ پرسوں 2 دن پہلے. تو ان کی ہدایت کی روشنی میں ہر جو جائے مجلس ہے، ہر جو پروسیشن ہے، اس کو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ان اٹینڈڈ نہ رہے. تو اس پہ ہم بہت زیادہ ایکسٹینسو ایکسرسائز شروع کیا ہے. ہم جا رہے ہیں گاؤں میں، ہم ان گاؤں میں اور ان جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں جہاں پہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مثال کے طور پہ اگر ایک علاقہ بہت ریموٹ ہے، پہاڑ کے اوپر ہے، چھوٹی سی امام بارگاہ ہے، لوکل لوگ وہاں رہتے ہیں، نان لوکل کوئی نہیں جاتا، تو شاید اس پہ اتنی توجہ ہم نہیں دیتے تھے. لیکن اب جو ہے نا اس پہ بھی ہم نے توجہ دینا شروع کر دیا ہے اور ریموٹ سے ریموٹ علاقے میں بھی سینئر افسران خود وزٹ کر رہے ہیں اور لوگوں سے رابطے بڑھا رہے ہیں. یہ ایکسٹینسو ہماری انگیجمنٹس چل رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے بلتستان جو ہے ایک اسلامی اقدار اور اسلامی جو ویلیوز ہیں ان کی امانتدار ایک خطہ ہے. یہاں پہ اسلامی ویلیوز کی بڑی اہمیت ہے. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے ہوٹل مالکان سے بھی ان کو میٹنگ کی ہے، ان کو سینسٹائز کیا ہے کہ ابھی ٹورسٹ ہے، اگر فرض کریں ان کو، بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ محرم چل رہا ہے تو محرم میں کس طرح بیہیو کرنا ہے یا کن چیزوں کا، کن اقدار کا خیال رکھنا ہے، کوئی میوزک نہیں چلانا یا اور چیزیں نہیں کرنی. تو اس سلسلے میں ہوٹل آنرز کو بھی ہم لوگوں نے سینسٹائز کیا ہے کہ وہ جو بھی ان کے پاس اگر ٹورسٹ آتے ہیں ان دنوں میں تو ان کو علاقے کی روایات اور یہاں کی کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں اور محرم کے تقدس کے حوالے سے اسپیشلی ان کو سینسٹائز کرے، تاکہ کوئی پتہ نہیں چلتا کوئی بندہ حرکت کر بیٹھے جس سے کوئی ایشو پیدا ہو اور ہمارے لیے مسئلہ ہو. تو اس کے ساتھ ہی میں تھینک یو ویری مچ. میں جو بات کرنی تھی آپ سے میں نے کر لی. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں. جی ضرور، میں اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس جو میں نے عرض کیا جس طرح پہلے 543 جو ہے نا وہ مجالس ہیں، ان میں سے تقریباً 327 ڈے کے ہیں، 216 ہمارے رات کے ہیں. تو اس کا مطلب 500 وہ جو ایٹ اے ٹائم جو ہے نا سب مختلف اوقات مختلف ہونے کی وجہ سے یہ ہم سارے بندے 2-3 شفٹوں میں کام کرتے ہیں. اگر 3 شفٹوں میں حساب لگاؤں تو یہ 543 نفری جو ہے وہ 1500 سے بھی زیادہ ہے. مطلب اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی 3 دفعہ ڈیوٹی کر رہا ہے. اور ڈیوٹی جو ہے نا مجالس کی ڈیوٹی اتنی ہیکٹک بھی نہیں ہوتی کہ بندہ ایک ڈیوٹی کرے تو اس کے بعد بالکل ایگزاسٹ ہو جائے. تو وہ 2 گھنٹے کی ہارڈلی ڈیوٹی ہوتی ہے. وہ کرنے کے بعد 2 گھنٹے اور مجلس میں جا کے کرتا ہے، 2 گھنٹے پھر تیسری مجلس میں جا کے کرتا ہے. تو یہ ہماری اس لحاظ سے اسٹرینتھ الحمدللہ ہمیں انشاءاللہ کم نہیں پڑے گی. کم اگر پڑتی تو ہم ضرور جو ہے نا سینٹرل پولیس آفس لیتے. اور سینٹرل پولیس آفس نے ہمیں بلتستان کے لیے 269 ایڈیشنل نفری بھی دی ہے ہمیں، جو ایس پی یو کی شکل میں، اے آر پی وغیرہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے باہر کی نفری ہمیں کافی ملی ہوئی ہے. جو ہماری ڈیمانڈ تھے وہ تقریباً پوری ہوئی ہے. تو باقی جو فارمولے کی آپ نے بات کی، جو ایک کیٹیگری ہے اس میں تقریباً 4 ہم نے منیمم لگانے ہیں. لیکن اب مثلا سینٹرل امامیہ ماسک ہے تو بڑی گیدرنگ ہوتی ہے. قصر بطول آپ دیکھ لیں کافی، وہاں 4 سے بھی کام نہیں چلتا. تو منیمم فارمولہ ہمارے 4 کا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو امپورٹنٹ ایک کیٹیگری کے ہیں جہاں روڈ سائڈ پہ ہیں ان کی انٹریز زیادہ ہیں، خواتین کی انٹریاں ہیں، ایسی جگہوں پہ ہم بڑھا بھی دیتے ہیں، 8 بھی 10 بھی لگا دیتے ہیں. یہ تعداد 7 جو ہے نا وہ اے کیٹیگری کے ہیں اور جی 61 جو ہے وہ بی کیٹیگری کے ہیں اور 399 سی کیٹیگری کے ہیں. یہ کیٹیگری ہماری جو ہے نا پوری بلتستان کی ڈیٹا، وہ اس کی اسکردو کا میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں پورے ڈسٹرکٹ کا.
فوج اسٹینڈ بائی رہے گی سر؟ جی 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 بالکل، فوج جو ہے نا وہ اسٹینڈ بائی پوزیشن پہ ان کی ریکوزیشن گئی ہوئی ہے، اور جب بھی خدا نخواستہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو پھر انشاءاللہ فوج اسٹیپ ان کرے گی اور وہ جو ہے نا اسٹینڈ بائی پوزیشن پہ رہے گی۔ جی ٹورسٹ کا جس میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے ہوٹل اونرز سے جو ہے نا میٹنگز ہم لوگوں نے کی ہیں، ان کو سینسٹائز کیا ہے کہ ٹورسٹ جو بھی آ جائے ان کو بتا دیں کہ محرم ہے تو محرم کا کیا تقدس ہے، کہیں پروسیشن ہو رہا ہے تو وہاں کھڑے ہو کے دیکھنا نہیں ہے، بس آپ اپنا کام کریں، ٹورزم کے لیے آئے ہیں، اور حدود و قیود کیا ہیں محرم کے دوران، تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، کوئی ایشو پیدا نہ ہو، وہ تمام ان کو ہم نے بتایا ہوا ہے۔ تو ان پہ ہوٹل والوں نے بھی نظر رکھنا ہے، ہم نے ہوٹل والوں کے تھرو ان کو کنٹرول کرنا ہے، پھر ہماری ٹورسٹ پولیس ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہوگی۔ اس کے علاوہ ہماری ڈی ایس بی کے نام سے ہمارا اپنا ڈسٹرکٹ کا سیکورٹی برانچ ہے، اس کے لڑکے ہیں، اس کو ان کام پہ لگایا ہوا، پھر ہماری ایک اسپیشل برانچ جو گلگت بلتستان لیول پہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ لگی ہوئی ہے، پھر ہمارے پاس جو ہے نا دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو نیشنل لیول کی 2 3 4 وہ بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کرتی ہیں کہ کہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں، وہ سب نظر لگے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس سب نے رکھی ہوئی ہے، اور ہماری انٹیلیجنس کی میٹنگس بھی ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں بہت زیادہ فیڈ بیک دیتے ہیں، ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں فیلڈ میں انٹیلیجنس والے۔ ہمارے پاس اس وقت جتنی فیمیل پولیس ہے وہ ساری کی ساری اس وقت لگی ہوئی ہے، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جب فیمیل پیچھے ہوتی ہیں تو فیمیلز کو ہم پروسیشن میں ظاہری بات ہے خواتین نے نہیں آنا ہوتا تو فیمیل پیچھے رہتی ہیں، بلکہ ایک آدھ جو ہے نا وہ ہم ویپن کے ساتھ کوئی میل پولیس والا بھی پیچھے ہم رکھ لیتے ہیں، تاکہ پیچھے بھی سیکیورٹی بہت ضروری ہے، ہم سارے پروسیشن پہ نہ لگے رہیں۔ تو وہ آلریڈی ہمارے پلان کا حصہ ہے، اور اس کو ابھی پروسیشنز کا پلان ہم نے پروسیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے نکالنا ہے، ہم بہت جلدی پلان نہیں نکالتے کیونکہ سچویشن کے حساب سے پلان بنانا پڑتا ہے، تو پروسیشن کے پلان میں انشاءاللہ اس چیز کو اگر آپ نے بتایا میں یہ نوٹ بھی کر لے تو بڑا اچھا پوائنٹ ہے، اس کو میں اکوموڈیٹ بھی کر لوں گا انشاءاللہ۔ جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حسینی چوک کا جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس دفعہ اس کو کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جیسے عرض کیا کہ پلان ابھی ہمارا پروسیشنز کا بننا ہے، اور اس پہ جو ہے نا ہم اسپیشلی وہاں پہ نا چھتوں کا ہم خاص خیال رکھیں گے، چھتوں پہ ہماری ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، ہم کسی کو چھت پہ نہیں چڑھنے دیں گے، لوگ آئیں یا تو پروسیشن کا حصہ بنے یا اپنے گھروں کو چلے جائیں، وہاں پہ صرف ہاں ذمہ داران ضرور ہوتے ہیں وہاں پہ جو جلوس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، وہاں الفا کنٹرول آپ کو پتہ ہے وہاں انسٹال ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ جہاں پہ سارے جلوس آ کے مرج ہو کے انٹری کرتے ہیں، تو وہاں پہ مانیٹرنگ بہتر ہوتی ہے، اس لیے ہم خود وہاں پہ جو ہے نا پیک ٹائم میں ہم خود وہاں پہ چلے جاتے ہیں مانیٹر کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ جو غیر متعلقہ افراد ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اس دفعہ ہم اس کو کریں گے۔ جی آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی کشیدگی اگر ایک علاقے میں پھیل جائے تو دوسرے علاقوں تک بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس میں سب سے اچھی بات، سب سے پوزیٹیو بات مجھے پہلی دفعہ یہ لگا ہے کہ گلگت انسیڈنٹ پہ سب لوگوں نے بہت ذمہ داری سے ریئیکٹ کیا، تمام مسالک کے لوگوں نے، ہمارے علماء نے بہت اچھے طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے، اور ایک کوئی کمنٹ مجھے نہیں ملا سوشل میڈیا پہ، ایک کوئی کسی کا سٹیٹس نہیں ملا، ایک کوئی تقریر نہیں ملی جس نے کوئی آگ لگانے کی بات کی ہو، سب آگ بجھانے کی بات کرتے ہیں۔ جب معاشرے میں سارے لوگ آگ بجھانے کی بات کریں اور اپنے علاقے کو پرامن بنانے اور امن کا گہوارہ بنانے کے لیے بات کریں تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ پھر بھی کوئی ایسی چیزیں پھیلیں گی، کیونکہ ذمہ دار لوگ ہیں، تمام لوگ رسپانسبلی ایکٹ کریں گے تو یہ کبھی بھی یہ چیز انشاءاللہ پھیلے گی نہیں۔